السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دین کا فہم، تحریر نمبر 3471۔ بچپن میں سکول ٹیچر نے ایک حدیث سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے فخریہ انداز میں بتایا کہ انہیں اللہ تعالی کے 99 نام یاد ہیں۔ کلاس میں کچھ اور ہم جماعتیوں کو بھی اللہ تعالی کے 99 نام یاد تھے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے کبھی 99 نام کیوں نہیں یاد کیے۔ اس کے بعد یاد کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ایک سوال ذہن میں ہمیشہ سے موجود رہا کہ کیا صرف اللہ تعالی کے 99 ناموں کو ذہن نشین کر لینے سے جنت مل جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب کچھ عرصے بعد ملا جب مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کی کتاب راہ عمل کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ صرف 99 نام ذہن نشین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان 99 ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنی شخصیت میں جذب کیا جائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس ڈھنگ سے زندگی گزارے کہ اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے تہمت اور شلواریں ٹخنوں سے نیچے باندھتے تھے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن ہم نے شلوار یا پتلون کو ٹخنوں سے اونچا باندھنے پر اکتفا کر لیا، جبکہ اس حکم کا اصل مقصد تو اپنے دلوں کو تکبر اور غرور سے پاک رکھنا ہے، جو کہ یقیناً ایک مشکل عمل ہے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تہمت ڈھیلا ہو کر ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گورنمنٹ سے تہمت گھسیٹنے والوں میں سے نہیں ہو۔ دین کو سطحی طور پر جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح فہم اور سمجھ ہونا ضروری ہے۔ انسان یا انسانیت کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے 99 ناموں کو رٹ لے یا شلوار کو ٹخنوں سے اونچا باندھ لے، نہ ہی محض ایسا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ ان احکامات کی روح کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہی ہم در حقیقت اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے قرب کا بھی یہی ایک ذریعہ ہے۔ دین کی صحیح سمجھ تو اللہ تعالی ہی عطا کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اسی سے دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان اپنے تہی جو کوشش کر سکتا ہے وہ قرآن و حدیث اور مستند دینی لٹریچر کا مطالعہ ہے۔ اس کو اپنی عادت بنانا اور غذا کی طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور دور دورہ ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دینی کتب، تحریروں اور مختلف مبلغین کی تقریروں کی صورت میں کثیر مواد موجود ہے، جن تک رسائی بھی بہت آسان ہے، لیکن اس مواد کے مستند ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ لہذا نیم ملا خطرہ ایمان
کے پیش نظر کوشش کی جائے کہ دین کے فہم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ ساتھ مستند دینی کتب کا ہی مطالعہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔